سورہ نساء کی آیت نمبر 66 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا۔ صدق اللہ العظیم۔ اور اگر ہم ان پر یہ فرض کر دیتے کہ اپنی جانوں کو قتل کرو، اپنے آپ کو قتل کرو یا اپنے گھروں کو چھوڑ کر نکل جاؤ، تو اس حکم پر عمل درآمد نہ کرتے مگر تھوڑے سے لوگ، اور اگر وہ لوگ وہ بات کر لیں جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو یہ ان کے لیے اچھا ہو اور دین میں زیادہ ثابت قدم رکھنے والا ہو، اور تب ہم انہیں اپنے پاس سے بڑا اجر عطا فرمائیں اور ہم انہیں سیدھی راہ پر چلائیں۔ گزشتہ آیات میں اس بات کا ذکر چل رہا تھا کہ ایک مسلمان کے لیے مسلمان ہوتے ہوئے اس بات کی قطعاً گنجائش نہیں ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم سے سر منہ انحراف کرے، اور عملاً بھی نہیں لیکن اعتقاداً تو آخری درجہ ہے کہ یقین اس کو یہ رکھنا چاہیے کہ خیر، ہدایت، فلاح، روشنیابی وہ دین کے اندر ہے، اور کوشش عمل کی بھی کرنی چاہیے۔ اگر کوتاہی ہو تو اس پر توبہ استغفار کرنی چاہیے، ندامت ہونی چاہیے، احساس جرم ہونا چاہیے۔ تو اس چیز کا تذکرہ چل رہا تھا، اسی کے ساتھ جڑی ہوئی آگے یہ آیات بھی ہیں جس میں فرمایا گیا کہ یہ تو ہم نے ان سے تھوڑی سی اطاعت مانگی ہے جو ابھی کم ہے، ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ ہم ان سے بڑی قربانی مانگتے، یعنی یہ تو تھوڑی سی جذبات کی قربانی ہے کہ جہاں دین کا حکم آ جائے سر تسلیم خم کر دو، تمہاری خواہش کچھ بھی ہے، تمہاری رائے کچھ بھی ہے، تمہاری چاہت کچھ بھی ہے، لیکن اللہ کے رسول کا جب حکم آ گیا تو پھر اب سوائے تسلیم کے اور کوئی چارہ نہیں۔ تو یہ بھی قربانی ہے، جذبات کی قربانی ہے، لیکن اگر ہم قربانی اور زیادہ کر دیتے، جس کی ایک صورت یہ تھی کہ ہم یہ حکم دیتے کہ اپنے آپ کو مار ڈالو، یعنی جان، یا گھر سے نکل جاؤ۔ انسان کو جو سب سے زیادہ قیمتی چیز ہوتی ہے وہ اپنی جان ہوتی ہے، تو بیوی بچے کی بھی محبت اسی لیے کہ اس کو اپنا سمجھ رہا ہوتا ہے، وہ جب اپنا نہ سمجھے تو پھر یہ محبت بھی نہیں ہوتی۔ تو انسان کو سب سے زیادہ جو عزیز ہے وہ اپنی جان ہے، تو اس لیے فرمایا کہ اگر ہم یہ قربانی مانگ لیتے تو یہ بہت بڑی قربانی ہوتی، اور اس پر سارے لوگ عمل پیرا نہ ہو سکتے، کیونکہ یہ بڑا کام ہے، بڑے مجاہدے والی بات تھی، اس لیے ہم نے یہ کام تمہیں دیا نہیں۔ یا ہم آپ سے یہ کہتے کہ اپنا گھر چھوڑو، گھر بار چھوڑ دو، یعنی ہجرت کر جاؤ۔ گھر چھوڑنا، وطن چھوڑنا، اس کا جو کامل ترین نمونہ ہے وہ ہجرت میں پایا جاتا ہے، اس لیے فرمایا الہجرۃ تہدم ما کان قبلھا، ہجرت اتنا بڑا عمل ہے دین کے لیے، اپنا وطن چھوڑ دینا، اس لیے کہ میرا ایمان بچ جائے، میرا دین بچ جائے،
اس کے لیے وطن چھوڑنا یہ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اس سے پچھلے سارے گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ اب آگے تمہارا نیا حساب کتاب ہے، اور بھی بہت سارے فضائل ہیں، لیکن یہ مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے اپنا وطن چھوڑ دینا۔ تو فرمایا کہ کچھ لوگ، تھوڑے لوگ ہوتے یہ کام کرتے، منافق تو بالکل بھی نہ کرتے، لیکن جو عام مسلمان ہیں کمزور ایمان والے وہ بھی نہ کر پاتے۔ ہاں البتہ جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے، انہوں نے جو ہجرت کا عمل ہے اس پر تو عمل کر کے دکھا دیا، اور جو جانیں قتل کرنے کا، اپنے آپ کو قتل کرنے کا جو حکم تھا، یہ تو ظاہر شریعت نے دیا نہیں بلکہ اس سے منع کر دیا، خودکشی سے منع کر دیا، لیکن اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے پیش کرنے کا جو عمل تھا وہ بھی صحابہ نے کر کے دکھا دیا۔ جب جنگ بدر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں تو ارادہ تو یہ تھا کہ ابو سفیان کا جو قافلہ ہے اس کو پکڑیں گے جا کر، لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا، تو وہ قافلہ تو سمندر کے کنارے پہ نکل گیا، اور پیچھے جو ہے وہ مشرکین مکہ کا لشکر آ گیا ہے 1000 کا۔ اب جب یہ لشکر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے رائے مانگی۔ کیوں؟ یہ رائے اس لیے مانگی تھی کہ جب ہجرت کر کے آپ مدینہ منورہ میں تشریف لائے تھے تو انصار نے یہ کہا تھا کہ جو حملہ آور مدینہ منورہ پہ حملہ کرے گا اس میں ہم آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن مدینہ سے باہر جا کر جو جنگ لڑنی پڑے گی اس میں ہم پابند نہیں ہوں گے۔ آپ نے اس کو منظور فرما لیا، لیکن اب ظاہر ہے کہ یہ جنگ کے ارادے سے نکلے نہیں تھے، اور وہاں جا کر یہ صورتحال پیش آ گئی، تو آپ نے صحابہ سے مشورہ مانگا۔ جب مانگا تو مہاجرین میں سے جو ہیں وہ ایک صاحب اٹھے، پھر دوسرے اٹھے، آپ نے پھر مانگا، تو اب انصار کو تنبہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے رائے مانگ رہے ہیں، جو بار بار آپ پوچھ رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے، یعنی واپس چلیں یا لڑائی کریں، کیا کریں۔ تو پھر انصار کے جو ایک وہ تھے، سردار تھے، رئیس تھے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ ہم سے پوچھتے ہیں تو ہمارے تو یہ ہے کہ اگر آپ ہمیں کہیں کہ پہاڑوں سے چھلانگیں لگا دو تو لگا دیں گے، اگر آپ کہیں کہ آگ کے دریا میں کود جاؤ تو کود جائیں گے، اور اگر آپ کہیں کہ سمندر کے اندر جو ہے چلے جاؤ تو چلے جائیں گے، ہمارا سب کچھ آپ کے سامنے حاضر ہے۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے یہ نمونہ بھی دکھایا کہ اپنی جان کو جان نہیں سمجھا، اور اپنے وطن کو وطن نہیں سمجھا، اور اپنے مال کو مال نہیں سمجھا۔ تو اسی لیے جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کا نام لے کر فرمایا کہ اگر خودکشی کا حکم بھی آ جاتا تو یہ میرے جانثار ایسے تھے کہ اس حکم سے بھی پیچھے نہ ہٹتے، کر گزرتے۔ لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم یہ حکم دیا نہیں ہے کہ ہر صورت میں ہر بندہ نکلے اور ہر بندہ جو ہے وہ یہ کرے، ایسا دیا نہیں ہے، لیکن اگر جو بھی اس کے علاوہ نصیحتیں کی جاتی ہیں، یا خود یہ چلو نصیحت ہے گھر سے نکلنے کی ہے، اگر لوگ اس پر عمل پیرا ہو جائیں تو ان کے لیے اچھا ہے۔ اللہ کی جانب سے جو کہا جاتا ہے کہ رسول کی اطاعت کرو، اللہ اور اللہ کے رسول کا کہنا مانو، دین پر چلو، تو یہ اس میں کوئی اللہ کا فائدہ نہیں ہے، نہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فائدہ ہے، یہ فائدہ تمہارا اپنا ہے، اور ان چیزوں سے تمہارے دین میں مضبوطی پیدا ہوگی۔ یعنی اس بات کو آدمی جتنی اچھی طرح راسخ کرتا ہے کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے اس میں خیر ہے، جو چیز بتائی ہے اس میں بھلائی ہے، اس میں ہماری کامیابی ہے، تو اس سے اتنا ہی دین پر انسان زیادہ جمتا چلا جاتا ہے، یقین پختہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور اس سے دین پر پھر عمل کرنا آسان ہوتا چلا جاتا ہے۔ ثابت قدمی یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ انسان ہر قسم کے حالات میں سچ پر قائم رہے، یعنی مشکل حالات میں بھی قائم رہے، آسان حالات میں بھی قائم رہے، اور ان حالات میں بھی قائم رہے کہ جہاں ایک طرف اللہ کا حکم ہوتا ہے اور دوسری جانب جو ہے وہ دنیا کا کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ یعنی جھوٹ بول کر انسان لاکھوں کما سکتا ہے، مگر صرف اس وجہ سے کہ اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے جھوٹ نہیں بولتا، یہ ثابت قدمی ہے۔ یعنی سچ پر اپنے آپ کو ایسے جمانا کہ طوفان بھی آئیں تو انسان کو وہاں سے ہلا نہ سکے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد فرمایا تھا کہ میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے ایمان پہاڑوں جیسے ہیں، یعنی جیسے پہاڑ ہے، پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جانا
انسانی عقل اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو لیکن فرمایا کہ بعض صحابہ کی ایمان ایسے، یعنی ہلکی پھلکی شبہات کی ہوائیں اور شیطان کے وساوس اور یہ چیزیں ان کو بالکل ان پر اثر انداز نہیں ہوئی. پہاڑ کو کیا ہوتا ہے، بڑے سے بڑا طوفان آ جائے اس کو کوئی اثر نہیں، سیلاب آ جائے اس کو کوئی اثر نہیں، زلزلہ آ جائے اس کو کوئی اثر نہیں. تو یہ پہاڑوں جیسے فرمایا ایمان ہیں ان لوگوں کے. تو یہ پہاڑوں جیسا ایمان فرمایا کہ جب تم اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کو لینا شروع کر دو گے تو اللہ تمہیں بھی نصیب فرما دیں گے. وہ اشد تثبیتا، تمہیں دین میں اللہ ثابت قدمی عطا فرما دیں گے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے انسان کا کہ آدمی 4 دن نیک کام کرتا ہے اور اچھے کام کرتا ہے پھر سستی آ جاتی ہے. اسی لیے یہ فرمایا استقامت، الاستقامہ فوق الف کرامہ، ایک دین پر جم جانا، دین کے احکامات پر جماؤ کے ساتھ عمل پیرا ہو جانا، یہ 1000 کرامتوں سے بڑھ کر ہے. کسی ایک حکم پر انسان جم جائے. ہم جو ہے وہ ہر نماز کی رکعت میں اہدنا الصراط المستقیم مانگتے ہیں، اللہ ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما دیجئے. اور مستقیم جو ہے وہ سیدھا بھی ہے اور استقامت والا بھی ہے، یعنی ایسا ہمیں بنا دیجئے کہ ہم آپ کے دین پر استقامت کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ چلتے رہیں، اور چلتے 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 حتیٰ کہ ہماری انتہا جو ہے وہ آپ کی رضا میں جا کر ہو جائے. فرمایا وَإِذَا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اگر تم یہ کام کرو گے تو ہم تمہیں اپنے پاس سے بڑا اجر بھی عطا فرمائیں گے. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، یہ جو استقامت والا راستہ ہے، ثابت قدمی والا راستہ ہے اور سیدھا راستہ ہے جو سیدھا جنت میں جا کے اس کی انتہا ہوتی ہے، یہ راہ بھی ہم تمہیں دکھا دیں گے. اور ہمارے دکھانے سے ہی انسان دیکھتا ہے، خود سے انسان نہیں دیکھ سکتا. مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، جس کو اللہ ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو اللہ گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. تو یہ ہدایت اور یہ استقامت کے حاصل کرنے کا طریقہ فرمایا یہ ہے کہ ہماری جانب سے جو دین کی باتیں تمہیں پہنچیں ان پر عمل کیے جاؤ. اس کے لیے الگ سے کوئی نسخہ نہیں ہے، کوئی دوائی نہیں ہے، کوئی کورس نہیں ہے کہ جس میں آدمی کہے کہ استقامت میں پہلے حاصل کر لوں اور پھر دین پر عمل پیرا ہوں گا. نہیں، ایسا نہیں. دین پر عمل کرتے چلے جاؤ گے اور اس چیز کو دل میں جماتے چلے جاؤ گے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات میں خیر ہے، اسی میں ہماری بھلائی ہے، اس کے علاوہ سب کچھ خسارہ ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں یہ صفت عطا فرما دیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.